عزادارو شہیدوں کا چہلم کر کے جب اہل حرم کا قافلہ جانب مدینہ روانہ ہوا تو 8 ربیع الاول کو یہ قافلہ مدینہ پہنچا۔ جب در و دیوار مدینہ نظر آنے لگے تو کلثوم نے مرثیہ پڑھا، اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، اس لیے کہ ہم حسرتوں اور غموں کے ساتھ آئے ہیں۔ اے نانا کے مدینے جب ہم یہاں سے چلے تھے تو بھرا کنبہ ساتھ میں تھا، اور جب ہم وطن پلٹے ہیں تو ہماری گودیاں بچوں سے خالی ہیں، مردوں میں کوئی باقی نہیں ہے۔ مدینہ ہم تیرے والی کو آئے ہیں کھو کر، مدینہ داغ رسن ہے ہمارے شانوں پر، مدینہ گردن شبیر پہ چلا خنجر، مدینہ کوفے میں سر ننگ ہم پھرے در در، نہ راہ دے ہمیں زہرا کا نور عین نہیں، مدینہ قاسم و اکبر نہیں، حسین نہیں۔ اس لٹے ہوئے قافلے کے خیام بیرون مدینہ نصب ہو گئے۔ اس کے بعد سید سجاد نے بشیر سے کہا، بشیر جاؤ اہل مدینہ کو ہمارے آنے کی خبر کر دو۔ چنانچہ بشیر گھوڑے پر سوار ہو کر مدینے میں داخل ہوا اور بلند آواز سے کہنے لگا، مدینے والو اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین قتل کر دیے گئے، اس غم میں ہمارے آنسو جاری ہے۔ اے مدینہ والو، حسین کا جسم کربلا کی زمین پر خاک و خون میں غلطا ہوا اور ان کا سر نیزے پر بلند کر کے دیار بدیار پھرایا گیا۔ اس کے بعد بشیر محلہ بنی ہاشم میں داخل ہوا اور کہا، لا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ جب بشیر کا گزر ام البنین کے مکان سے ہوا تو ام البنین نے بشیر کو روکا اور کہا تو یہ کیسی خبر لایا ہے؟ کہا، بی بی یہ خبر سچ ہے کہ حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے دریا کے کنارے شہید کر دیے گئے۔ یہ سن کر ام البنین نے نجف کا رخ کیا اور کہا، میرے وارث، جس عباس پر آپ کو بہت ناز تھا، اس کے ہوتے ہوئے میرا حسین پیاسا شہید ہو گیا۔ بشیر نے کہا، بی بی جناب عباس کو کچھ نہ کہیے، اس لیے آقا عباس نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ جو کوئی بھائی کسی بھائی کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ ابو الفضل العباس پیاسے بچوں کے لیے دریا پر پانی لانے کے لیے گئے تھے اور مشک میں پانی بھر کر لا رہے تھے کہ ظالموں نے گھیر کر پہلے دونوں شانے قلم کر دیے، پھر مشک پر تیر مار کر پانی بہا دیا اور پھر سر پر ایسا گرز مارا کہ سر اقدس پھٹ گیا۔
آپ کا بیٹا زمین پر گرا، حسین کمر تھامے ہوئے اس وقت پہنچے جب آقا عباس میں رمق جان باقی تھی۔ بھائی نے بھائی کو دیکھا اور روح پرواز کر گئی۔ بی بی جب تک آپ کا عباس زندہ تھا تب تک کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ آقا حسین کو کچھ نگاہوں سے بھی دیکھ سکے۔ ام البنین جنت البقیع میں آئی اور نوح ماتم کرنے لگی۔ ام البنین کے نوح ماتم میں وہ درد ہوتا تھا کہ مروان جیسا شقی بھی ام البنین کے رونے کی آواز کو سن کر رو پڑتا تھا۔ ام البنین کا مرثیہ یہ تھا، اے مدینہ والو اب مجھے ام البنین کہہ کر نہ پکارا کرو، اس لیے کہ جب مجھے کوئی ام البنین کہہ کر پکارتا ہے تو مجھے شہید بیٹے یاد آنے لگتے ہیں۔ ارے جب میرے بیٹے زندہ تھے تب میں اس نام کے پکارنے کی مستحق تھی، مگر میرے چاروں بیٹے شہید کر دیے گئے۔ عزادارو جس وقت اہل حرم مدینہ پہنچے ہیں اس وقت محمد حنفیہ سخت بیمار تھے، لیکن چیخو پکار اور نوح ماتم کی آواز کو سن کر چونک پڑے اور پوچھا کہ یہ نوح ماتم اور نالو شیون کی آوازیں کیسی ہیں؟ لوگ اس خوف سے شہادت حسین سے باخبر نہیں کر رہے تھے کہ دفعتاً یہ دردناک خبر سن کر کہیں دم نہ نکل جائے۔ جب بار بار پوچھا تو ایک خادم نے کہا جو قافلہ 28 رجب کو یہاں سے روانہ ہوا تھا وہ واپس آیا ہے۔ یہ سن کر محمد حنفیہ اٹھ کھڑے ہوئے مگر سنبھلا نہ گیا، بے اختیار گر پڑے اور پوچھنے لگے میرے بھائی حسین کہاں ہے؟ خادموں نے کہا بیرون مدینہ قافلہ ٹھہرا ہوا ہے۔ خادموں نے گھوڑے پر سوار کیا اور محمد حنفیہ کو لے کر چلے۔ جب محمد حنفیہ کی نظر کالے علموں پر پڑی تو ایک چیخ ماری اور کہا خدا کی قسم بنی امیہ نے میرے بھائی کو قتل کر ڈالا، اور پھر غش کھا کر گر پڑے۔ محمد حنفیہ کا ایک خادم دوڑا ہوا سید سجاد کے پاس آیا اور کہا مولا سجاد اپنے چچا کی خبر لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے پہنچنے سے پہلے انتقال کر جائیں۔ سید سجاد محمد حنفیہ کے سرانے پہنچے اور چچا کا سر اٹھا کر گود میں رکھا۔ جب محمد حنفیہ کو ہوش آیا اور سید سجاد پر نظر پڑی تو پوچھا تمہارے بابا کہاں ہے؟ سید سجاد نے کہا چچا جان میں یتیم ہو کر آیا ہوں۔ عزادارو جب فاطمہ صغرا اسی لٹے ہوئے قافلے کے پاس آئیں تو پہلے ایک ایک بی بی کی گود غور سے دیکھتی جاتی تھی۔ زینب نے پوچھا بیٹی کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ صغرا نے کہا پھوپھی اماں میں اپنی بہن سکینہ اور بھیا علی اصغر کو تلاش کر رہی ہوں۔ زینب نے صغرا کو سینے سے لگایا، کہا بیٹی صغرا تمہارا بھیا کربلا کے بن میں ہرملا کے تیر سے شہید ہو گیا اور تمہارا
ہماری بہن سکینہ شام کے قید خانے میں مر گئی۔ پھر یہ قافلہ روضے رسول پر پہنچا۔ روضے رسول پر پہنچ کر زینب نے کہا نانا میں آپ کے فرزند حسین کے مرنے کی خبر سنانے آئی ہوں۔ اے نانا میرے ماں جائے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا مہمان بلا کر دریا کے کنارے میں عزیز و انصار شہید کر دیا گیا۔ اے نانا جس حسین کے لیے آپ ناقہ بنے تھے اس حسین کی لاش اریاں جلتی زمین پر پڑی رہی، لاشا بھی دفن نہ کر سکی کیونکہ میرے سر پر چادر بھی نہ تھی۔ اے نانا آپ کی امت ہم کو سربراہنا بے کجاوا اونٹوں پر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے گئی۔ اے نانا ہم شام کے اس زندان میں قید کیے گئے جہاں ترک و دیلم کے قیدی رکھے جاتے ہیں۔ اے نانا میں آپ کے لیے اس سفر کی واپسی پر جو سوغات لائی ہوں اس کو لیجئے، یہ کہہ کر خون سے بھرا ہوا حسین کا ماما قبر رسول پر رکھ دیا اور کہا لو نانا جان تحفہ نیا لے کے آئی ہوں، کٹوا کے سر حسین کا ماما لائی ہوں۔ زینب کی اس فریاد پر قبر رسول لرز گئی۔ روضے رسول کے بعد جب یہ قافلہ فاطمہ زہرا کے مزار پر پہنچا، زینب نے قبر سیدہ پر اپنے کو گرایا اور کہا اے اماں بھائی کو کھو کر زینب آ گئی۔ اس کے بعد حسین کا خون سے رنگین کرتا قبر زہرا پر زینب نے رکھ دیا اور اس طرح فریاد کرنے لگی اماں لحد میں سوتی ہو کیا لو میری خبر، اماں تباہ ہو گیا غربت میں میرا گھر، اماں تمہارے لال کا کاٹا گیا ہے سر ننگے بیبیوں کو پھرایا ہے در بدر، کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے، بھیا حسین چھٹ گئے اماں دہائی ہے، اماں ہمارے شانوں پہ باندھی گئی رسم، اماں جلایا خیمہ شاہنشاہ زمن، تشہیر در بدر ہوئی اماں یہ خستتاً، پایا نہ آہ بچی نے زندان میں کفن، رتبہ نہ جانا کچھ بھی شہ مشرق